आदाब अर्ज़ ख़वातीन हज़रात। तो टू बी एग्जैक्ट 31 मार्च 1975 मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ। वहाँ जाके मैंने मोटरसाइकिल बुक करवाई और टिकट लेके रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गया। तो रात के वक्त किसी वक्त वहाँ पहुँची ट्रेन, तो वहाँ से मैंने अपना मोटरसाइकिल रिसीव किया और सदर के इलाके में वहाँ पे एक होटल था, वहाँ कमरा बुक करवा के वहाँ मोटरसाइकिल पार्क किया और रात गुजारी। सुबह नाश्ता वाश्ता करके तो मैं मोटरसाइकिल को किक लगाई और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया। अब 0 पॉइंट तक तो मुझे पता था, पिंडी का तो मैं कुछ वाकिफ था, लेकिन इस्लामाबाद मैं पहली दफ़ा जा रहा था। इससे पहले मेरा कभी इस्लामाबाद जाना नहीं हुआ था। तो 0 पॉइंट से फिर आगे 2 रास्ते थे, बल्कि 3 रास्ते थे। एक राइट को जा रहा था, एक लेफ्ट को, एक बिल्कुल सीधा। तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, तो फिर मैंने कहा कि चलो सीधा ही मैं निकल पड़ा। तो चलते चलते वहाँ अब फिर एक राइट टर्न मिला जहाँ पे ख़याबान सर सैयद लिखा हुआ था और एक सड़क फिर सीधी जा रही थी। तो अब वो रोड बिल्कुल खाली, कभी कभार कोई गाड़ी पास से गुजर जाती थी। तो अब मैं परेशान कि मैं किससे पूछूं कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स कहाँ पे है, क्योंकि मुझे तो वहाँ रिपोर्ट करना था। तो अभी मैं गाड़ी सड़क के, मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी करके तो सोच ही रहा था कि मेरे पास एक लंबी सी चमकदार पीले रंग की गाड़ी आकर रुकी। तो जो साहब ड्राइव कर रहे थे उन्होंने मुझे पूछा कि क्या बात है, आप परेशान दिखते हैं, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? मैंने कहा जी बिल्कुल, आप तो फरिश्ता बन के आए हैं। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ किससे पूछूं। तो आप ये फरमाइए कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स कहाँ पे है, आपको कुछ पता है? तो वो हंस पड़े, कहने लगे कि मैं वहीं जा रहा हूँ, तो आप मेरे पीछे पीछे आ जाएं। तो जनाब मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तो उन्होंने हाँ F62 में उस वक्त पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का हेड ऑफिस हुआ करता था। तो वहाँ अंदर जाके उन्होंने एक कोठी थी बड़ी सी, उसके अंदर वो दफ्तर था। तो उन्होंने पार्क की अपनी गाड़ी कोठी के अंदर। तो मैं भी उनके पीछे पीछे, मैंने भी वहाँ जाके अपना मोटरसाइकिल पार्क किया। तो उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा जी आप तो फरिश्ता बन के आए, वरना मैं तो काफ़ी देर से मैं वहाँ पे खड़ा था और पता नहीं और कितनी देर खड़ा रहता। तो आप तो बिल्कुल मुझे उस जगह ले आए जहाँ मैंने पहुँचना था। तो हंस पड़े, कहने लगे ठीक है, आपका मसला हल हो गया। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने फिर हाथ मिलाया और कहा कि मेरा नाम अय्यूब मिर्ज़ा है, डॉक्टर अय्यूब मिर्ज़ा। मैंने कहा जी बहुत खुशी हुई और आपका एक बार फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो खैर वो मुस्कुरा के चले गए। तो अब मैं फिर दफ्तर के अंदर चला गया। दफ्तर के अंदर गया तो वहाँ पे फिर मैंने पूछा, मैंने कहा जी डॉक्टर खालिद सईद भट्ट साहब का दफ्तर किधर है? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ऊपर वाली मंजिल पे है, तो वो सीढ़ियाँ हैं, आप वहाँ से चले जाएं। मैं चला गया।
اس کے بعد باہر پی این تھا تو میں نے اس کو بتایا اپنا نام، تو پی این نے اندر جا کے بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے فوراً ہی مجھے بلا لیا، اٹھ کے بڑے اتفاق سے ملے اور بیٹھنے کو کہا، تو ادھر ادھر کی باتیں کچھ دیر کرتے رہے، بہت خوش تھے کہ اچھا تم نے جوائن کر لیا ہے، تو ایسا کرو کہ نیچے جا کے ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ وہ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر دکھا کے تو وہاں پہ اپنا رجسٹر کروا دو اپنا، اور اس کے بعد تم F72 میں ہے پرفارمنگ آرٹ ڈویژن، وہاں تمہارا دفتر ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو میں نے وہ اسی طرح کیا، نیچے ایڈمنسٹریشن کو میں نے رپورٹ کیا، انہوں نے وہ مجھے جو بھی پروسیجر تھا وہ اپنا کیا، اور اس کے بعد میں نے موٹر سائیکل نکالا اور وہاں سے مجھے انہوں نے گائیڈ کر دیا کہ یہ فلاں جگہ سے آپ نکلیں تو سیدھی سڑک جا رہی ہے، اس کے بعد فرسٹ رائٹ ٹرن آئے گا، تو اس کے بعد سیکنڈ کوٹھی ہے جس کے اندر یہ دفتر ہے۔ تو میں چلا گیا وہاں پہ، وہ F72 کے اندر مرگڑا روڈ کے پاس، تو اس کے بالکل سامنے وہ ایک خالی پلاٹ تھا جہاں پہ آج کل جناح سپر مارکیٹ ہے۔ تو میں اس دفتر کے اندر گیا، تو اچھا اس سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھا، آئیڈیل تھا، یعنی جس طرح کہ آپ سمجھے کہ آپ مری کے اندر پھر رہے ہیں، تقریباً وہی حالات تھے۔ سامنے مرگڑا کی پہاڑیاں تھیں اور بہت نیٹ کلین آب و ہوا، بس آپ سمجھے کہ آپ کسی پرفضا مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ مجھے تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوا۔ تو اس کے بعد پھر خیر میں اندر چلا گیا، اور وہاں پھر قزل باش صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ انچارج تھے پرفارمنگ آرٹ ڈویژن کے، بنیادی طور پہ میوزیشین تھے، میوزک ڈائریکٹر تھے، وائلنسٹ بہت اچھے اور مشہور وائلنسٹ تھے، اور وہ ان کا گانا بھی آپ کو یاد ہوگا یقیناً، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، یہ انہی کی کمپوزیشن تھی۔ تو خیر ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بڑے اتفاق کے ساتھ مجھے ریسیو کیا، اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور پھر کہنے لگے کہ آپ بھی ہمارے پاس آ کے بس اب یہ سمجھیں کہ آپ پھنس گئی یہاں۔ تو میں بڑا حیران میں کہ یہ کیوں پھنس کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جس جگہ سے آئے ہیں وہ تو بہت پر رونق جگہ ہے، یہاں تو بس آپ سمجھ لیں کہ بابوؤں کا شہر ہے یہ اسلام آباد، اور یہاں پہ بس پھر آپ کو تنہائی کا احساس ضرور ہوگا۔ میں نے کہا جی بچے بھی آ رہے ہیں، وہ آ جائیں گے تو وہ تو وہاں پہ رہیں گے راولپنڈی میں، تو ٹھیک ہے دفتر میرا یہاں پہ ہے، تو جیسا بھی ہے پھر اب میں نے تو جوائن کر لیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ویلکم کہا، اور میں نے اس طرح PNCA جوائن کر لی۔ اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ لیاقت میموریل ہال بھی ہمارے انڈر ہے، یعنی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے پاس ہے وہ پہلے تو کارپوریشن کے پاس ہی ہوا کرتا تھا، راولپنڈی کارپوریشن کے پاس، لیکن اس کا ان سے کوئی مصرف
ہو نہیں پا رہا تھا، تو پھر PNCA نے اس کو لے لیا، اور وہاں پہ پھر نمائشیں اور کبھی کوئی قوالی کا پروگرام، کبھی کوئی اس طرح. تو اب مسئلہ وہاں پہ ابھی یہ تھا کہ وہاں پہ آڈینس ابھی تک کوئی خاص ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. تو اب ڈاکٹر صاحب نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر وہ پیپلز تھیٹر آف پاکستان اسٹیبلش کیا، اور اس کے تحت سب سے پہلا ڈرامہ جو لیاقت ہال میں پرفارم کرنے کے لیے تیار کیا گیا، انہوں نے میرا ڈرامہ اللہ دی قسمیں چوز کیا، اور اس کی ریہرسل وغیرہ ہم نے پنڈی میں شروع کر دی. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ اتنی دیر میں انہوں نے 3-4 بندے اور اپوائنٹ کر دیے. اس میں سرمد کا چھوٹا بھائی منظر صاحبائی، وہ تو پہلے ہی PNCA میں موجود تھا اور ڈرامہ سیکشن ہی کے اندر. تو وہ پروگرام آرگنائزر تھا، اور اس کے علاوہ 3 بندے اور ڈاکٹر صاحب نے اپوائنٹ کیے جو میڈم حضوری کے بڑے ہونہار شاگردوں میں سے تھے. ایک تو افضال لطیفی، دوسرا خالد زبیر، اور پھر ایک شاکر عزیر. شاکر عزیر تو خیر بعد میں، کافی بعد میں ٹیلی ویژن پہ چلا گیا، اور وہاں پہ پھر وہ جنرل مینیجر کے عہدے وغیرہ تک بھی پہنچا. شاید اس سے بھی آگے گیا ہو، مجھے علم نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ جنرل مینیجر تک وہ ضرور پہنچ گیا تھا. اسی طرح خالد زبیر، یہ سب میڈم حضوری کے شاگرد تھے. ایک تنویر خواجہ بھی میڈم حضوری کے شاگردوں میں سے تھے، ڈانس سیکھا کرتے تھے ان سے. تو میڈم حضوری ان دنوں وہاں فلیش مین ہوٹل میں ہوا کرتی تھی، وہاں کو کمرہ لے کے وہیں پہ رہتی تھی. تو وہاں وہ اپنی ڈانس کلاسز بھی چلاتی رہتی تھی. تو یہ تینوں پھر 4 لڑکے آ گئے ڈرامہ سیکشن میں. تو اللہ دی قسمیں ہم نے، وہ ڈاکٹر خالد صدبٹ صاحب نے ڈائریکشن اپنے ذمہ لیا، اور وہ ہم نے تیار کرنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں پھر وہ سلیم چشتی صاحب نے بھی جوائن کر لی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس. تو اب وہاں پہ کچھ گہما گہمی ہو گئی شروع. تو چنانچہ وہ ہم نے ریہرسل وغیرہ کرنا کوئی شیڈول کر رہے تھے کہ کب کریں، تو خواتین کا مسئلہ تھا. تو اب ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی ڈھونڈو اب تم خواتین، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم انچارج ہو. چشتی صاحب اور مجھے دونوں کو وہ چارج دے دیا پیپلز تھیٹر آف پاکستان کا. تو وہ پروگرام ایگزیکٹو 1، میں پروگرام ایگزیکٹو 2، اور اتنے میں پھر ایک اور آرٹسٹ بھی جوائن کر لیا. اس کا بلوچستان سے تعلق تھا. وہ بہت اچھا آرٹسٹ تھا، وہ شکیل چغتائی. تو اس نے بھی جوائن کر لیا. وہ پروگرام ایگزیکٹو 3 تھا. اب ہماری میل کاسٹ تو تقریباً مکمل ہو گئی، لیکن فیمیل کاسٹ کا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا.